پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سبق پڑھتے ہوں گے۔ بچوں، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے گاندھی جی، چوتھی جماعت کا کلاس ہے۔ گاندھی جی کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے گاندھی جی کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ گاندھی جی کا اصلی نام جو تھا وہ تھا موہن داس، اور ان کے والد کا نام کرم چند تھا، اور اسی لیے گاندھی جی کو موہن داس کرم چند گاندھی تھا۔ گاندھی جی 2 اکتوبر 1869 میں گجرات کے گاؤں پور بندر کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ جو گجرات کا ایک گاؤں ہے پور بندر، وہیں پہ پیدا ہوئے۔ لوگ آپ کو مہاتما گاندھی یا باپو کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ گاندھی جی نے جو بنیادی تعلیم، ابتدائی تعلیم تھی وہ کہاں سے حاصل کی تھی؟ وہ انہوں نے پور بندر اپنے آبائی گاؤں سے ہی حاصل کی، اور بعد میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلستان چلے گئے، جس کو ہم انگلینڈ بولتے ہیں، اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ انگلینڈ چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے بیرسٹری پاس کی اور واپس پھر اپنے ملک آ گئے، اور یہاں انہوں نے وکالت کا پیشہ اختیار کر لیا۔ لیکن کچھ مدت کے بعد گاندھی جی جنوبی افریقہ چلے گئے۔ یہاں آنے کے بعد کچھ مدت کے بعد وہ جنوبی افریقہ چلے گئے۔ جہاں وہ ناانصافی اور ظلم کے خلاف ستیہ گرہ نامی پرامن تحریک چلانے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ وہاں پہ جنوبی افریقہ میں ناانصافی اور ظلم بہت زیادہ ہو رہا تھا، اور اس کے خلاف اس نے وہاں پہ ایک تحریک چلائی، منظم تحریک چلائی، پرامن تحریک چلائی، جس کا نام ستیہ گرہ رکھا گیا۔ اس دوران انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تحریک کے دوران ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت کبھی نہیں ہاری۔ انسان دوستی کے اس جدوجہد کے لیے وہ مشہور ہوئے، اور ساری دنیا میں اس کی ایک چھاپ پڑ گئی، اور وہ مشہور ہو گئے انسان دوستی کے اس جدوجہد کی اس تحریک میں۔ جنوبی افریقہ سے واپس آنے پر گاندھی جی ہندوستان کی سیاست میں سرگرم ہو گئے، اور یہاں جب وہ واپس آ گئے ہندوستان، اپنے ملک واپس آ گئے، تو وہ یہاں سیاسی سرگرمیوں میں اب مصروف ہونے لگے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف آزادی کے تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے لیا، کیونکہ یہاں پہ ان دنوں برٹش رول تھا، برطانوی فوج کا یہاں پہ قبضہ تھا، برطانوی حکومت یہاں پہ راج کر رہی تھی، تو اس کے خلاف اس نے یہاں پہ اپنی اس تحریک میں بڑھا چڑھا کر حصہ لے لیا۔ 1942 میں اس نے ہندوستان چھوڑو تحریک شروع کی۔ گاندھی جی نے جو ہندوستان چھوڑو جو تحریک ہے وہ کس نے شروع کی ہے؟ گاندھی جی نے یہ شروع کی ہے، اور 1942 میں انہوں نے یہ شروع کی۔ عوام نے آزادی کے اس نعرے میں ان کے ساتھ آواز ملائی، اور سب ہندوستانی لوگ اس تحریک میں جڑ گئے۔ بالآخر 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ گاندھی جی نے سادہ زندگی بسر کر لی۔ اس کی زندگی جو تھی وہ بالکل سیدھی سادی زندگی وہ بسر کر رہے تھے۔ وہ بہت بڑے انسان دوست لیڈر تھے۔ وہ فرقہ پرستی کے ناسور کے خلاف تھے۔ فرقہ پرستی جو یہاں پہ تھی وہ اس کے بہت خلاف تھے، اور اس ناسور کے بہت خلاف تھے۔ وہ فرقہ پرستی میں تعصب تھا، ضد تھا، یا تنگ نظریہ تھا جو آپس میں تھا، اس کے خلاف وہ تھے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں بھائی بھائی، ان کی خاص تعلیم تھی، ان کا مشن تھا کہ سب لوگ جو ہندو ہو، مسلم ہو، ہماری اس دنیا میں، اس ملک میں جو کوئی بھی نسل جس ذات کا بھی ہو، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ انہوں نے رواداری اور بھائی چارے کو قائم رکھا۔ گاندھی جی نسل و رنگ و نسل، ذات پات اور بھید بھاؤ کے سخت خلاف تھے۔ ذات پات یا بھید بھاؤ اس کے بہت وہ خلاف تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر
گاؤں خوشحال ہوں گے تو ملک بھی خوشحال ہوگا۔ گاندھی جی کا یہ ماننا تھا، گاندھی جی یہ کہہ رہے تھے کہ جب گاؤں خوش ہوگا، جب گاؤں کے لوگ خوشحال ہوں گے تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا۔ تو گاؤں کی ترقی سے ملک کی بھی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے انہوں نے گاؤں اور ملک کی ترقی کے لیے گھریلو دستکاریوں پر زور دیا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھ کے اس نے ہاتھ سے بنائے ہوئے چیزوں، جو گاؤں میں زیادہ طور اس کا کام ہوتا ہے، تو اسی چیز کو اس نے پریفرنس دے دی، اسی چیز کو اس نے بڑھاوا کیا۔ تو کہا کہ اس سے ہمارے جب گاؤں ہمارے آباد ہوں گے تو اس ظاہر سی بات ہے گاؤں کے آباد ہونے سے ہمارا ملک بھی آباد ہو گیا۔ دستکاریاں گئی ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں۔ چرخے کو انہوں نے بڑا رواج دیا۔ چرخہ جس پہ ہم یتھ کٲشِر پٲٹھۍ وَنان چھِ چرخہٕ یَتھ نہ پٲٹھۍ أسۍ پھَمب چھِ یَتھ چھِ پَتہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ بَناوان ٲسۍ تِم پھَمب، تہٕ یِتھ پَتہٕ أسۍ بالہٕ بَنٲوِتھ تِم کپرٕ بناوان چھِ۔ وہ خود بھی چرخے پر سوت کاٹتے تھے۔ گاندھی جی خود بھی چرخہ چلاتے تھے اور سوت کاٹتے تھے۔ 30 جنوری 1948 میں نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ تو گاندھی جی کا قتل 1948 میں 30 جنوری دن تھا اور نتھو رام گوڈسے نے ان کو گولی مار دی اور ان کو ہلاک کر دیا۔ اس طرح ہمارا ملک ایک بڑے رہنما سے محروم ہو گیا، اور اس طرح سے ہمارا ملک جو ہے یہ اس بڑے ایک لیڈر سے محروم ہو گیا۔ چلو بچوں، اس سبق میں ہم نے کچھ لفظ دیکھے جن کا ہمیں معنی جاننا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے جو سوالات رہے ہوں گے ان کا جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا ایک چیز میں ہم نے دیکھا وہ ہے سرگرم۔ ایک لفظ ہم نے پڑھا سرگرم۔ سرگرم ہو گیا پرجوش، جد و جہد، کوشش کرنا، ٹرائی کرنا، محنت کرنا، ڈیڈیکیشن دکھانا۔ فرقہ پرستی ابھی میں نے بتایا، فرقہ پرستی ہو گئی تنگ نظری، تعصب جس کو بولتے ہیں، رواداری، محبت، میل جول، بھائی چارہ، دوستی، بھید بھاؤ، فرق کرنا، دستکاری ابھی میں نے جو بولا اب دستکاری، ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں جس کو ہم ہینڈی کرافٹس بولتے ہیں۔ ہینڈی کرافٹس کے لحاظ سے ہمارا کشمیر بہت مشہور ہے، یہاں بہت ساری دستکاریاں ہوتی ہے، فیمس ہے، جیسے ووڈ کارونگ ہے یہاں کی، جیسے ہماری یہ ہے پیپر میشی ہمارے یہاں پہ، یہاں شال قالین بافی ہمارے یہاں کی ہے، وہ سب دستکاریوں میں پائے جاتے ہیں۔ محروم ہونا، کھو دینا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ باقی وسلام۔